شرجیل گوبلانی، صدر آل سٹی تاجر تاج ایسوسیشن، چیئرمین آل پاکستان ٹمبر ٹریڈر ایسوسیشن۔ 3 ماہ گزر چکے ہیں کرونا کو۔ 3 ماہ کے اندر حکومت کی جو پالیسی ہے واضح طور پہ وہ عوام کے لیے کوئی سامنے نہیں ہے۔ حکومت صرف 2 چیزوں پہ آپ دیکھ لیں، اگر سندھ حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ آپ کو 2 چیزوں میں نظر آئے گی، یا وہ پریس کانفرنس کرے گی یا مارکیٹیں بند کروائے گی اور ہمارے بات کرنے پہ، یا معیشی جو ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے جو ان کی ریکوریز کا یا ان کے ٹیکسز کا، اس پہ دکانیں کھلوا رہی ہے۔ بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، 3 ماہ کے اندر بجلی کے بل جو آج آپ کے آ رہے ہیں، 2 کمرے کے مکان کا جو کہ 10,000 روپے کرایہ جس کا ہے، اس کا 27,000 روپے بل آیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس وقت اس شہر میں کرایہ سستا ہے اور بجلی مہنگی ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ حکومت نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ اسکولوں کے فیس کے چالان ہمارے پاس وہیں کھڑے ہوئے ہیں، بچے ہمارے گھروں میں لاک ہو چکے ہیں، کاروبار معیشت آپ کی بالکل زوال پذیر ہے، بجٹ آپ کے سامنے ہے جس میں کوئی چیز ایسی نہیں رکھی گئی کہ معیشت کو چلانے کی بات کی جائے۔ تاجر ایک تو اپنے گھر میں پریشان ہے کیونکہ فیملی گھر کے اندر بند ہے، سامنے سے بجلی بند ہونا شروع ہو گئی ہے، اس وقت دن میں 4-4 6-6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، ان کو کرایہ بھرنا ہے دکان کا، گھر کا، ان کو بجلی کے بل دینے ہیں، اسٹاف کی سیلری دینی ہے، اور سامنے سے کاروبار نہیں چل رہا، بینکس لون دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو تاجر تو ایک پریشانی شکار ہو چکا ہے۔ تاجر کہیں بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا، تاجر کہیں بھی بٹا ہوا نہیں ہے، تاجر پرامن شہری ہوتا ہے۔ ایکچوئل یہ ہے کہ ابھی تک کوئی لیڈر ہمت کر کے آگے نہیں آ رہا۔ اچھا، ہمت کر کے آگے نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی معاشی پریشانیاں بھی ہیں، اس کے اپنے گھر کے بھی معاملات ہیں، اس کو کہیں سے پیسہ آ کے اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں آ جانا کہ اس کے گھر کے معاملات چلیں گے۔ کوئی اگر اس وقت لیڈ کرنے والا بندہ اگر آگے آ جائے تو تاجر تو اس وقت تیار بیٹھیں گے اس کے پیچھے چل پڑیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہم نے حکومت کی ریٹ کو تاجر چیلنج نہیں کرتا، نہ تاجر رہنما کرتا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ تاجر جو ہے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کریں اور ملک یا صوبے میں یا شہر کے اندر انتشار کا باعث بنے۔ وہ حکومت، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ انتشار پیدا ہو اور لوگ روڈ پہ نکلیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب معاملہ پانی جو سر سے اونچا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ بغیر کسی کی رہنمائی کے تاجر اور عوام جو ہے وہ روڈوں پہ آنا شروع ہو جائیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے بجلی کے بل کے معاملات پہ شارع قائدین کے اوپر احتجاج کیا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں یا 2 دن کے اندر آپ کو شاید نظر آئے گا کہ تاجر یا تاجر رہنما اور عوام روڈوں پہ نکلنا شروع ہو جائے گی، اور حکومت کی پالیسی بھی یہی ہے کہ لوگ روڈوں پہ نکلیں۔ دیکھیں، ہم مارکیٹوں سے ہی احتجاج شروع کریں گے۔ آج ہماری میٹنگ ہے، آج ہم نے اپنی تمام مارکیٹس کو بلایا ہوا ہے، اور لوگ چاہ رہے ہیں تو اس پہ ہم انشاءاللہ آج یا کل صبح ہم لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ ہم نے جو 72 گھنٹے کا ٹائم دیا وہ پرسوں جو ہے جمعے والے دن ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلے تاجروں کا احتجاج آپ کو روڈوں پہ نظر آئے گا۔ یہ ملک کی معیشت اور تاجروں کو تباہ کرنے کی سازش ہے، اور اس سازش کا جو مین اعلی کار ہے وہ حکومت سندھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک روڈ پورا بند کیا ہوا ہے، ایم اے جناح روڈ، اور پیچھے کی گلیاں کھلی ہوئی ہیں۔ اور دوسری بات، یہ ٹوٹل کمرشل ایریا ہے، یہ ریزیڈینشیل ایریا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ کوئی کیس رجسٹرڈ بھی نہیں ہوا ہے کرونا کا، کوئی شخص کرونا کا شکار بھی نہیں ہوا ہے ان مارکیٹوں سے۔ اگر ہوا ہے تو ہمیں بتائیں۔ میں ایک پروگرام میں کمشنر صاحب ہمارے ساتھ ہی تھے، کمشنر صاحب اس پہ فون پہ تھے، اور میں نے کمشنر صاحب سے یہ بات پوچھی تھی کہ سر ہم ریزیڈینشیل ایریا نہیں ہے، کمرشل ایریا ہے، اور اس میں آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، یہ کوئی صحیح معاملہ نہیں ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک پالیسی میٹر پہ ہم نے کیا۔ تو اب وہ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف معیشت کو اور تجارت کو اور عام آدمی کو تباہ کرنے کی۔ حکومت کو ایک میسج دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو رتبہ دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اپنی قبر اور اپنی آخرت کو سنواریں، نہ کہ اپنی قبر کو گرم کریں اور آخرت کو تباہ کریں۔ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی بد دعائیں لے رہے ہیں۔ آپ اگر دعائیں لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور عوام کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب آپ کو دیا ہے، اس کو خیر کے لیے استعمال کریں، اس میں شر سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شر سے بچائے اور آپ کو بھی شر سے بچائے۔